اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو ہم جانتے ہیں کہ عربی زبان میں ٹوٹل 28 یا 29 حروف ہوتے ہیں۔ اگر ہم الف کو حمزہ کے علاوہ الگ شمار کرتے ہیں تو یہ ٹوٹل 29 ہیں۔ اگر آپ انہیں 29 شمار کرتے ہیں تو ہم کہیں گے کہ ان میں سے 28 حروف اپنی آواز رکھتے ہیں جبکہ الف کی کوئی آواز نہیں ہے۔ اس لیے جب ہم آ کہتے ہیں تو ہم نے الف کی نہیں بلکہ حمزہ کی آواز نکالی ہے، اور باقی جو 28 حروف ہیں یہ اپنی مخصوص آواز رکھتے ہیں۔ انہیں بھی 2 برابر گروپوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے، جنہیں ہم انگلش میں مون لیٹرز اور سن لیٹرز کہتے ہیں، اور عربی زبان میں انہیں ہم حروف القمریہ اور حروف الشمسیہ کہتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ انہیں یاد کیسے کیا جائے۔ اگر آپ بالکل نیو کمر ہیں اور آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کس میں لام کو پکارا جائے گا اور کس میں نہیں پکارا جائے گا، تو آپ ایک کام کریں، القمر اور الشمس کے یہ 2 الفاظ یاد کر لیں۔ تو دیکھیں، جب میں کہتی ہوں القمر تو میں اسلام کو پڑھ رہی ہوں، پکار رہی ہوں، اور الشمس میں نے اسے ڈیلیٹ کر دیا ہے، میں نے اسلام کو نہیں پڑھا۔ الشمس تو میں نے نہیں پڑھا نا، تو یہ 2 الفاظ آپ یاد کر لیں۔ اب آپ کے لیے یہ مسئلہ ہوگا کہ الحروف القمریہ کون کون سے ہیں اور الحروف الشمسیہ کون کون سے ہیں۔ اس کے لیے میں آپ کو ایک جملہ بتاتی ہوں۔ اگر آپ نے اس جملے کو پکا یاد کر لیا نا تو انشاءاللہ تعالی آپ کو یہ دونوں لسٹیں یاد ہو جائیں گی۔ کون سا جملہ؟ حق کا خوف عجب غم ہے۔ تو اب اس میں دیکھیں، اس جملے میں کون کون سے حروف آ رہے ہیں۔ یہاں پہ میں نے نیچے لکھا ہوا ہے، دیکھیں حق میں کیا ہے، ہا، قوف، کا، کاف اور الف، خوف، خا، واو، فا، عین، جیم، با، عجب، غم، غین، میم، اور ہے میں ہا، یا۔ تو اس جملے میں یہ جو سارے حروف ہیں نا، یہ سب جو ہے نا الحروف القمریہ ہیں۔ دیکھیں نا، اس میں قاف بھی آیا ہوا ہے نا، قمر کا، القمر کا قاف بھی اس میں آیا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے یہ قمریہ حروف ہیں۔ اور اس کے علاوہ باقی سارے حروف جو ہیں نا وہ الحروف الشمسیہ ہیں۔ تو اس طرح الحمدللہ اس ایک ویڈیو کو دیکھنے سے آپ کو سارے حروف الشمسیہ اور حروف القمریہ کا ایک آئیڈیا ہو گیا ہے کہ آپ انہیں کیسے آئیڈینٹیفائی کریں گے اور کیسے یاد کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو 2 الفاظ یاد کرنے ہیں، القمر اور الشمس، اور اس کے بعد پھر یہ ایک جملہ یاد کرنا ہے، حق کا خوف عجب غم ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ یہ الحروف الشمسیہ کی جو لسٹ ہے نا، اس لسٹ میں نے اس کے اس لام کو سرخ رنگ سے لکھ دیا ہے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ جس حرف کو ریڈ کر دیا گیا ہے اسے آپ نے نہیں پڑھنا۔ تو اب ہم اس لام کو، جسے میں نے سرخ رنگ دے دیا ہے، اسے ہم حذف کر دیں گے، ڈیلیٹ کر دیں گے، اور ہم کیا کریں گے، اس الف کو ڈائریکٹ اگلے حرف کے ساتھ جوڑ دیں گے۔ ہم کہیں گے التاجرو، الثوب، الدیکو، ٹھیک ہے۔ تو الحروف الشمسیہ میں ہم کیا کرتے ہیں، ہم ال کے اسلام کو نہیں پڑھتے، حذف کر دیتے ہیں، سکپ کر دیتے ہیں۔ چلیے ابھی دوسری لسٹ پر آ جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں، میں نے ایک دوسری لسٹ بنائی ہوئی ہے۔ اب اس لسٹ میں نے حروف القمریہ کے اس الف کو بھی ریڈ کلر سے لکھ دیا ہے، اور یہاں پر دیکھیں میں نے اس الف اور لام دونوں کو ریڈ کلر سے لکھا ہے، یعنی کہ جن جن حروف کو ریڈ کلر سے لکھا ہے نا انہیں ہم پڑھتے ہوئے سکپ کر دیں گے، حذف کر دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ ال کا الف جو ہے نا یہ حمزہ وصل ہے، اور حمزہ وصل کی یہ کوالٹی ہوتی ہے کہ اسے جب کسی دوسرے حرف کے ساتھ جوڑا جاتا ہے نا
تو پھر اسے نہیں پڑھا جاتا۔ جب یہ شروع میں آتا ہے تو ہم پڑھتے ہیں، جب یہ الابو تھا نا تو ہم نے اس حمزہ کو پڑھا تھا، لیکن اب اس کے سامنے میں نے ایک حرف و عطف کو لکھ دیا ہے، تو اب کیا ہوگا؟ اب یہ حمزہ وصل درمیان میں آ گیا نا، اس لیے اب ہم اسے نہیں پڑھیں گے۔ تو اب یہ ہو جائے گا والابو، والبابو، والجنتو، والحمارو۔ اب میں اس الف کو نہیں پڑھ رہی۔ کیوں نہیں پڑھ رہی؟ کیونکہ یہ حمزہ وصل ہے، یہ جب درمیان میں آتا ہے اسے نہیں پڑھا جاتا۔ اسی طرح الحروف الشمسیہ کی اس لسٹ کو دیکھیں، یہاں پہ میں نے حمزہ کے ساتھ ساتھ لام کو بھی ریڈ کیا ہوا ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ حروف الشمسیہ میں ہم لام کو پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ تو حروف الشمسیہ سے پہلے جب کوئی حرف و عطف آئے گا تو پھر ہم لام کے ساتھ ساتھ حمزہ کو بھی اسکپ کر دیں گے، ان دونوں کو حذف کر دیں گے اور اس حرف و عطف کو ڈائریکٹ اگلے حرف کے ساتھ جوڑ دیں گے۔ اب ہم اسے کیسے پڑھیں گے؟ والتاجرو، والثوبو، والدیکو، والذہبو۔ حرف و عطف کے آنے سے پہلے ہم کیسے پڑھ رہے تھے؟ التاجرو، الثوبو، الدیکو، یعنی کہ ہم حمزہ کو پڑھ رہے تھے، لیکن چونکہ ال کا جو یہ حمزہ ہوتا ہے نا، یہ حمزہ وصل ہوتا ہے، اس لیے جب یہ درمیان میں آئے گا نا تو پھر ہم اسے نہیں پڑھیں گے۔ تو درمیان میں آنے کی صورت میں حروف الشمسیہ کے حمزہ اور لام دونوں کو حذف کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو چلیے ابھی الحروف القمریہ اور الحروف الشمسیہ کی لسٹ پر آ جاتے ہیں۔ یہاں پر سب سے اوپر لکھا ہوا ہے الحروف القمریۃ والحروف الشمسیۃ۔ تو چلیے ایسا کرتے ہیں کہ پہلے الحروف القمریۃ کو پڑھ لیتے ہیں۔ نمبر 1 کو دیکھیں، یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ حمزہ لکھا ہوا ہے نا، تو ابو لفظ جو ہے نا وہ حمزہ سے شروع ہوتا ہے، اس لیے یہاں پر حمزہ لکھا ہوا ہے۔ جب اس میں ال آ جاتا ہے تو یہ بن جاتا ہے الابو، یعنی کہ باپ، فادر۔ تو دوسرے نمبر پر ہے حرف با، اس سے لفظ شروع ہوتا ہے باب، بابن۔ تو جب اس میں ال آ جائے گا تو یہ بن جائے گا البابو، یعنی کہ دروازہ۔ اسی طرح اگلا حرف ہے جیم، جیم سے لفظ بنتا ہے جنتن، ال آ گیا تو یہ بن گیا الجنتو، یعنی کہ باغ۔ اور الحمدللہ جنت کو بھی ہم جنت کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب کو اور مجھے بھی جنت الفردوس میں جگہ دے، آمین ثم آمین۔ تو اگلا حرف ہے ہا، ہا سے حمار لفظ بنتا ہے، اس کے آگے جب ہم ال لگائیں گے تو پھر یہ بن جائے گا الحمارو، یعنی کہ گدھا۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ اگلا حرف ہے خا، خا سے کیا بنتا ہے؟ خبز، تو الخبزو، یعنی کہ روٹی یا بریڈ۔ اگلا حرف ہے عین، العینو، یعنی کہ آنکھ۔ آگے ہے غین، الغداؤ، یعنی کہ غذا۔ پھر ہے فا، فا سے بنے گا فمن، تو ال لگانے سے یہ بن جائے گا الفمو، یعنی کہ منہ، ماؤتھ۔ اگلا حرف ہے قوف، قوف سے القمرو، یعنی کہ چاند۔ پھر ہے کاف، الکلبو، یعنی کہ کتا۔ تو آگے ہے میم، تو اس سے کون سا لفظ آتا ہے؟ میم سے ماؤن ہوتا ہے، تو ال آ گیا اس میں تو یہ بن گیا الماؤ، یعنی کہ پانی۔ اگلا حرف ہے واو، الولدو، یعنی کہ بیٹا۔ پھر ہے ہا، الہواؤ، یعنی کہ ہوا۔ آخری حرف ہے یا، الیدو، یعنی کہ ہاتھ۔ یا سے یدن ہوتا ہے،
یعنی کہ ہاتھ۔ تو یہ تھے وہ 14 حروف جو کہ حروف القمریہ میں شامل تھے۔ تو چلیے ابھی حروف الشمسیہ کی طرف چلتے ہیں۔ تو اب یہ الحروف الشمسیہ کی لسٹ ہے۔ سب سے پہلا حرف ہے تا۔ تا سے کیا ہوگا؟ تاجرن۔ تو جب ال آ جائے گا تو یہ ہو جائے گا التاجر۔ پھر ہے سا۔ سا سے ہوگا ثوبن، تو یہ ہو جائے گا الثوب۔ ثوب کسے کہتے ہیں؟ گارمنٹس یا کپڑے۔ اگلا حرف ہے دال۔ دال سے کیا ہوگا؟ دیکن۔ ال لگا دیا، الدیکو یعنی کہ مرغا۔ آگے ہے زال، اس سے ہوتا ہے الذہب۔ ذہب کسے کہتے ہیں؟ سونے کو، گولڈ کو۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ نمبر 5 ہے را۔ الرجل۔ رجل کس کو کہتے ہیں؟ مرد کو، آدمی کو۔ اگلا حرف ہے زا۔ الزہرۃ یعنی کہ پھول، فلاور۔ پھر ہے سین۔ السمک۔ سمک مچھلی کو کہتے ہیں۔ اگلا حرف ہے شین۔ الشمس، سورج۔ پھر ہے صاد، صدر۔ ال لگا دیا، الصدر ہو گیا یعنی کہ سینہ، چیسٹ۔ نمبر 10 ہے ضاد۔ الضیف۔ ضیف کسے کہتے ہیں؟ مہمان کو۔ اگلا حرف ہے طا۔ الطالب۔ طالبن کسے کہتے ہیں؟ اسٹوڈنٹ کو، طالب علم کو۔ پھر ہے ظا، اس سے ہوگا الظہر یعنی کہ کمر۔ اگلا حرف ہے لام۔ اللحم یعنی کہ گوشت۔ پھر ہے نون۔ النجم یعنی ستارہ۔ تو ابھی ہم نے سارے حروف القمریہ اور حروف الشمسیہ کو پڑھ لیا۔ تو آپ نے غور کیا کہ اس الحروف القمریہ کی لسٹ میں نے اس ال کے لام کو پڑھا ہے۔ میں نے کہا الابو، البابو، الجنت، تو میں اس لام کو پکار رہی ہوں، پڑھ رہی ہوں۔ لیکن آپ غور کریں کہ الحروف الشمسیہ کی اس لسٹ میں نے اس ال کے لام کو بالکل نہیں پڑھا، یعنی کہ اسکپ کر دیا اور الف کو ڈائریکٹ اگلے حرف کے ساتھ جوڑ دیا۔ میں نے کیا پڑھا؟ التاجر، الثوب، الدیک۔ میں نے لام کو کہاں پڑھا ہے؟ نہیں پڑھا نا۔ میں نے یہ نہیں کہا التاجر، الثوب، لام میں نے نہیں پڑھا۔ میں نے کہا التاجر، الثوب، الدیک، الذہب۔ تو یہاں پر میں نے اس لام کو حذف کر دیا۔ تو یہی فرق ہے الحروف الشمسیہ اور الحروف القمریہ میں، کہ الحروف القمریہ میں ہم ال کے اس لام کو پڑھیں گے اور الحروف الشمسیہ میں ال کے اس لام کو ہم نہیں پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔